قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیو اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو ابھی ذکر کی گئی ہے، قسم جو ہم اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ احکام ذکر کیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم جب اپنی بات پر قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں اٹھاتے ہیں، وجہ کیا ہے۔ قسم ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو پکا کر سکیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اس کی تاکید بیان کریں۔ جو سامنے والا ہے، جو سن رہا ہے، وہ یقین کر لے کہ یہ جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اس پر تاکید پیدا کرنے کے لیے، دوسرے بندے کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ۔ یاد رکھو، تم میں سے کوئی بھی قسم اٹھانا چاہے وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، او لیصمت، یا خاموش رہے، یعنی قسم نہ اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے۔ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، او لیصمت، یا پھر قسم نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نام کی قسم کیوں اٹھانا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، یا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو دراصل ہم اپنی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا میرا رب جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اب جب اپنی بات پہ کسی کو گواہ بنانا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی انسان کس وقت میں کیا کر رہا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، ہر وقت کوئی انسان کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی باتوں کو وہ نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ میں اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تم قسم اٹھا دو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، یعنی فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ شاید بہت سے بھائیوں کو بڑی عجیب بات لگے، لیکن یہ کیوں فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، تو گویا کہ وہ اپنی قسم پر اس کے باپ کو گواہ بنا رہا ہے کہ تیرا باپ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یا تیرا باپ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تیری ماں گواہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تیری ماں گواہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے شرک ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم اٹھاؤ تو اللہ کے نام کی اٹھاؤ۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، جب قسم سوچ سمجھ کر اٹھائی جائے اس پہ اللہ تعالیٰ
قیامت والے دن سوال کرنے والے ہیں۔ اگر وہ قسم غلط اٹھائی یا جھوٹی اٹھائی تو قیامت والے دن مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑیں گے جو تم ویسے ہی اٹھا دیتے ہو۔ یہ عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں واللہ تاللہ، یعنی ہر بات میں واللہ ما فعلت کذا، واللہ ما فعلت کذا۔ یہ جو الفاظ ہیں بغیر سوچے سمجھے اٹھا دیتے ہیں، یا ہمارے ہاں ہماری زبان میں بات بات میں کہتے ہیں قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا، قسم سے میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ بغیر سوچے سمجھے قسمیں ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو قسم سوچ سمجھ کے اٹھائی اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے۔ اور یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول بیان کردہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، مالی معاملات ہیں یا دیگر کوئی معاملات ہیں، آپ نے جا کر عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ آپ نے کسی بندے کے اوپر جا کر کیس دائر کیا ہے کہ اس نے مجھ سے 10,000 ریال لیا ہے، 1,000 ریال لیا ہے، عدالت پوچھتی ہے، جج پوچھتا ہے الا کا بینہ، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی تحریر، کوئی گواہ؟ کہتا ہے نہیں میرے پاس تو نہیں۔ بھائی جب پیسے دیے تھے تو لکھا کیوں نہیں؟ شریعت کا تقاضا پورا کیوں نہیں کیا؟ ادھار پیسے دیے، اللہ کہتے 2 گواہ بناؤ، تحریر لکھو، تم نے نہیں لکھا تو پھر اب ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا کہ جس پر تو نے دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ والیمین علی من انکر، جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے پیسے نہیں دینے ہیں، انکار کر رہا ہے، وہ قسم اٹھائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو قسم سوچ سمجھ کے اٹھائی جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، سوچ سمجھ کر قسم اٹھائی تھی، اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ یہ قسم اگر جھوٹی ہوئی یا غلط ہوئی، قیامت والے دن کئی سوال ہونے ہیں نا، تو پھر یہ بھی سوال ہوگا، اس کا بھی مواخذہ ہوگا کہ تو نے قسم جھوٹی کیوں اٹھائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، بخاری شریف سے لے کر حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، وقتل النفس، اور کسی بے گناہ کو قتل کرے، اور بعض روایات میں ہے وحقوق الامہات وحقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھائے، یہ بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج کل تو تجربہ کرنا ہو تو کسی کو دے دے 1,000 ریال ادھار، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، 1,000 ریال اسے دے دو، بعد میں مانگو بھائی 1 مہینے کا وعدہ تھا دے دے، دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بار بار جب آپ پوچھیں گے تو بہت سے بھائی ماشاءاللہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، وہ ایسے بھی ہیں، وہ کہیں گے میں نے کب لیا تھا آپ سے، یا کہے گا میں نے تو دے دیا تھا۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا، کوئی کہے گا جی قرآن پہ رکھو پیسے، میں رکھتا ہوں جی تم اٹھا لو، وہ رکھتا ہے یہ اٹھا لو، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، یمین الغموس یعنی جھوٹی قسم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں شمار کی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آج کل تو فیشن بن چکا ہے نا، فیشن کہ کوئی زیادتی ظلم کیا جاتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، عدالت میں کیس جاتا ہے، ہاں جی میرے سر پہ قرآن رکھ دو جی، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں نے تو اس سے پیسے لیے ہی نہیں۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے،
اور یاد رکھیں اگر ہم کوئی قسم اٹھاتے ہیں اللہ کو گواہ بناتے ہیں تو اگر تو سوچ سمجھ کے اٹھائی ہے اور قسم بھی صحیح اٹھائی ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا ہے. لیکن ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ قسم اٹھائی جھوٹی ہے, وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائیوں, یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ انسان کی قسم اٹھاتا ہے, جو اس کے سامنے حالات ہیں ان کو دیکھ کے قسم اٹھاتا ہے, پھر بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ قسم نہیں اٹھانا چاہیے تھی, میری یہ قسم غلط ہو رہی ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے. ایک واقعہ سن لیں, بخاری شریف میں دیگر کتابوں میں موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند اشری قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ آیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ آئے ہوئے تھے, تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ کے پاس مال غنیمت کے کچھ اونٹ آئے ہیں, آپ ہمیں بھی عطا کر دیں, دوسروں کو دیے ہمیں بھی دے دیں, ہم بھی بڑی دور سے آئے آپ کے پاس. لیکن اتفاق کیا ہوا کہ جب یہ لوگ آئے تو جتنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ نے سب تقسیم کر دی. کہ دنیا کا جو مال ہے نا, نیک لوگوں کو اور نبیوں کو انبیاء کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. مال آیا تقسیم کر دیا. اب جب ان لوگوں نے طلب کیا کہ آپ ہمیں بھی دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہہ دیا, کیا کہا, واللہ لا اعطیکم, اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دے سکتا, نہیں دوں گا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپس میں بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کیوں کی, ایسا مطالبہ کیوں کیا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے. کہتے ابھی ہم یہ باتیں کرتے ہوئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے کچھ دن, یہ ڈسکس آپس میں ہو رہی تھی, پھر واپس جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشعری قبیلہ کے لوگوں کو بلاؤ. بلایا گیا, آپ نے ان کو اونٹ عطا کر دیے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ ہمیں آپ اونٹ نہیں دیں گے یا نہیں دے سکتے, تو ابھی آپ نے دے دیے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے مجھ سے اونٹ مانگے تھے تو جتنے اونٹ آئے تھے میں نے سارے تقسیم کر دیے, اس لیے میں نے قسم اٹھا دی کہ میں نہیں دے سکتا, تاکہ تمہیں یقین ہو جائے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قسم کے بغیر بھی ہو تو وہ پتھر کے اوپر ایک لکیر کی طرح ہے. لیکن فرمایا اب میرے پاس پھر اونٹ آ گئے ہیں تو میں نے تمہیں دے دیے ہیں. اور آگے کیا فرمایا, فرمایا جو میں نے قسم اٹھائی ہے اس کا میں کفارہ دے دوں گا. کیا ثابت ہوا کہ اگر ہم کوئی قسم اٹھا بیٹھے ایسی جو صحیح نہ ہو یا وقت کے اعتبار سے پہلے صحیح تھی, اب وہ غلط ثابت ہو رہی ہے, تو اس کا کفارہ دے دینا چاہیے. ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں, اللہ کی قسم میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا, اللہ کی قسم میں چچا سے بات نہیں کروں گا, اللہ کی قسم خالہ کے گھر نہیں جاؤں گا, اللہ کی قسم میں پھوپھی سے بات نہیں. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر قسمیں اٹھائے, تعلقات کو ختم کرنے کی بات. اگر کوئی قسم ایسی اٹھائی ہو نا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو, جذبات میں آ کے اٹھا دی, یا حالات کے پیش نظر ایسی اٹھائی, بعد میں ثابت ہوا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں, تو پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ دینے کا حکم دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کفارہ دینے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم اٹھا بیٹھو تو اس کا کفارہ ادا. تو اس لیے یہ قسم کا معاملہ ہلکا نہیں ہے, جھوٹی قسمیں اٹھانا. اور آج ہمارے ہاں ایک اور بیماری ہے
واللہ بڑا افسوس ہوتا ہے ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی چور چوری کر لے, کسی کا حق مار لے, اس طرح اب معاملہ پنچایت میں چلا گیا, عدالت میں چلا گیا, ہم بھی قسم اٹھاتے ہو, ہاں اٹھاتا ہوں, لاؤ جی قرآن رکھ دو میرے سے, 1 یا 10 قرآن رکھ دو, میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اچھا چلو ایسے کرو, قرآن نہ اٹھاؤ, وہ جو فلاں درگاہ دربار ہے نا اس کی کنڈی کھول دو. کہتا نہیں یہ نہیں کھول سکتا. سوچیں میرے بھائی, یہ میں کوئی بات غلط نہیں کر رہا, ایک نہیں سینکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر بھری عدالت کے اندر جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہیں, لیکن درگاہ کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ کنڈی اگر ہم نے کھولی تو کیوں کہ میں چور ہوں, میں نے غلط کام کیا ہے, جھوٹی قسم تو میں اٹھا رہا ہوں, لیکن اگر یہ کنڈی کھولوں گا تو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, وہ بزرگ میری ٹانگ توڑ دیں گے. اللہ اکبر, اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, قرآن مجید کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, قرآن مجید سر پر اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے, لیکن یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا خیال ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ایسے معاشروں پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بغیر سوچے سمجھے قسم اٹھائی تو پھر تو کوئی مواخذہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی حساب نہیں, لیکن اگر سوچ سمجھ کے قسم اٹھائی تو پھر یاد رکھو قیامت والے دن یہ جتنی قسمیں تم نے اٹھائی ہیں ایک ایک کے اوپر اللہ حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قابل احترام بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, جیسے میں نے پہلے خطبہ میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے, عرض کیا ہے کہ قسم سچی اٹھانی چاہیے, جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے, ورنہ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے اور قیامت والے دن اس کا حساب ہونے والا ہے. اب اگر ہم نے کوئی ایسی قسم اٹھا لی, پھر اللہ نے سمجھ دی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے, تو پہلا کام تو یہ کریں کہ جس بھائی کا حق مارا ہے نا اس سے جا کر وہ حق اس کا واپس کریں یا اس سے وہ معاف کروائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب ہو کر کہ موت آنے سے پہلے پہلے دنیا میں جس جس کا حق مارا ہے اس کا حق دے دو یا اس سے معاف کروا لو, ورنہ قیامت والے دن کیا ہوگا, صاحب حق آئے گا اور کہے گا اس نے میرا یہ حق مارا ہوا ہے. اللہ کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو مظلوم ہے, حقدار ہے, اس کو ظالم کی نیکیاں دے دو. فرشتے کہیں گے اب تو اس کی نیکیاں دے دے کے ختم ہو گئی ہیں, مظلوم ختم ہی نہیں ہو رہے, حقدار کا حق پورا ہی نہیں ہو رہا. اللہ فرمائیں گے اس مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر ڈال کر جہنم کے اندر داخل کر. تو اس لیے پہلا کام تو یہ کریں. دوسرا, اللہ سے سچی توبہ کریں اور قسم کا کفارہ دیں. اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھائی یا غلط قسم اٹھائی, جیسے میں اس سے بات نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, اسلام کے خلاف جو حکم ہیں ان کی قسمیں اٹھایا جا رہا ہے, تو پھر کفارہ دینا چاہیے. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قسم کے بارے میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تعالیٰ بغیر سوچی سمجھی قسمیں ان پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا, لیکن ان قسموں پہ ضرور مواخذہ ہوگا جو تم نے سوچ سمجھ کے اٹھائی. اب اگر سوچ سمجھ کے قسم اٹھائی, نمبر 1, یا اللہ کے نام کی غلط قسم اٹھا دی, نمبر 2, یا اس طرح ایک قسم اٹھائی اس وقت صحیح لگا, بعد میں محسوس ہوا کہ یہ میں غلط کر بیٹھا ہوں, ان ساری شکلوں کے اندر کفارہ دینا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط, جیسا خود کھانا کھاتے ہو مڈل کلاس, یعنی بہت اچھا بھی نہیں, بہت لو لیول بھی نہیں,
اس طرح کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ فرمایا مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو اسی طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہو. اور جو اس طرح کے کھانے ہیں نا کفارہ کے طور پر، ان کی مقدار بھی حدیث میں مقرر ہے. یہ یاد رکھیں کتنی مقدار ہے، نصف سا. اور سا کتنا ہوتا ہے؟ آدھا سا دینا ہے پکا کر کھانا. یہ کتنا ہے؟ نصف سا جو ہے یہ 1.25 کلو گرام کے قریب بنتا ہے. اتنا کھانا دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو ایسا ہی 10 مسکینوں کو کھلاؤ. او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دو، یا گردن آزاد کرو. گردن غلام لوڈی آزاد کرو، وہ تو آج کل ہے نہیں. باقی 2 چیزیں ہی رہ گئی، یا 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کے کپڑے. اور مسکین کون ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا کسی مولوی صاحب سے مسکین کون ہے؟ جب ایسے سوال ہمارے پاس آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا دیں. سبحان اللہ، یہ شریعت اپنی مرضی کی ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی، حلال کے ذرائع آمدنی اتنے کم ہو کہ اس کی زندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، اور وہ نمازی بھی ہو. ایسے لوگوں کو کھلانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قسم کا کفارہ ہے. اور فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کے کپڑے لے کر دو. ایک واقعہ ملتا ہے جب اماں عائشہ ام المومنین ہماری روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، یہ بیوی، ان پر جب تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے، تو اللہ اکبر، اس الزام کے اندر کچھ ایسی بات حضرت مصطح بن اساسہ نے بھی کر دی. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ بھانجے ہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے بھی کر دی. تو جب اس کا پتہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں پہلے مصطح کو خرچہ دیا کرتا تھا کیونکہ یہ ان کی کفالت کرتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق دیتے تھے، ان کے بھانجے ہیں. کہا آج کے بعد اللہ کی قسم میں اپنے بھانجے کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا. قسم اٹھا لیں. ایک فطری سی بات ہے، بیٹی پر تہمت لگی ہے، اور بیٹی بھی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے من احب الناس الیک، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نام لے کر کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہے. پوچھا کیا ومن الرجال، بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو یہ نہیں کہا ابوہا، یہ نہیں کہا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابوہا، مجھے اس کا باپ یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ سب سے زیادہ محبوب ہے. آج بعض بدبخت ام المومنین اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے ایسا کرنے والے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں تو کچھ نہیں دوں گا. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ آیات اتاری. کیا فرمایا؟ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم نے قسم تو اٹھا لی لیکن ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اور تم نے قسم اٹھائی کہ اپنے بھانجے کو کچھ نہیں دیں گے، لیکن کیوں ایسی قسم اٹھائی؟ آئندہ کوئی ایسی قسم نہ اٹھائے کہ وہ غریبوں کو نہیں دے گا، فقیروں کو نہیں دے گا، اپنے رشتہ دار ان سے کوئی اختلاف ہو جائے ان کو نہیں دے گا. اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کو دیتے رہو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ آیت سن کر کہتے ہیں یا اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں پھر مصطح بن اساسہ کا خرچہ جاری کر دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم اٹھا بیٹھیں جو غلط ہو تو اس کا کفارہ دیں، اور اگر کوئی ایسی قسم اٹھا بیٹھے جو پہلے صحیح لگی تھی بعد میں پتہ چلا صحیح نہیں ہے اس کا بھی کفارہ دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات یہ سن لیں، ایک حدیث فرمایا جس نے یہ قسم اٹھائی من یحلف باللات والعزی فلیقل لا الہ الا اللہ، اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کی کوئی قسم اٹھائی، یہ لات عزیٰ بتوں کے نام ہے کفار کے، فرمایا اگر کوئی قسم اٹھائے اس طرح کی پھر کیا کرے؟ اپنے ایمان کی تجدید کرے، لا الہ الا اللہ کہے۔ آج ہمارے مسلمان کیا ہوتا ہے جی، مندر میں بھی رب ہے، بھگوان ہے، مسجد میں بھی رب ہے، وہاں بھی یہ ہے، وہاں بھی یہ ہے، یہاں بھی یہ ہے، بھگوان کی قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، ہنومان کی، ہندوؤں کے سامنے ان کو تسلی دلانے کے لیے فرمایا اگر کوئی ایسی قسم اٹھا بیٹھے ایمان کی تجدید کرے، وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللهم ارحم الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اذل الشرک والمشرکین اللهم دمر اعداءک اعداء الدین اللهم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى واخذ بناصيته الى البر والتقوى اللهم انصر اخواننا المجاهدين على الحدود يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔